الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله مولانا العظیم. بزرگان محترم، ہمارے حضرت اس وقت تشریف ابھی نہیں لا سکیں گے، طبیعت موافق نہیں ہے. ابھی کاموں کا ایک مستقل ہجوم بھی طبیعت پر اثر انداز ہوتا ہے. ماشاءاللہ جوانوں سے بڑھ کر ہمت رکھتے ہیں، لیکن مسلسل ہر طرف کے تقاضے، ہر طرف کے کاموں نے نڈھال کر رکھا ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت دے، صحت میں برکت دے، اور ان کے سائے عاطفت ہمارے سروں پر قائم رکھے، اور ہمیں ان سے زیادہ سے زیادہ فیضیاب فرمائے. بات بے تکلفی کی یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی قدر نہیں کرتے، ان کی باتوں کو اس انداز سے قبول نہیں کرتے جیسے کرنا چاہیے. لیکن جتنے تجربے سے اور جس بصیرت سے اور جس دل سوزی سے ابھی ہمیں کہنے والے مل رہے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ یہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے اس پہلو پر بھی آپ کو اور خود اپنے آپ کو بھی توجہ دلانی ضروری ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کی قدر کرنی چاہیے. ان کی دین کی جو ہدایات ہیں ان کو پلے باندھنا چاہیے. اس وقت بہرحال حضرت کے ارشاد پر دینی باتوں کا مذاکرہ کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ہوں. آج کل کے جو حالات ہیں یہ بلا شبہ پریشان کن ہیں ہر اعتبار سے، ملکی سطح پر بھی، قومی سطح پر بھی، اور انفرادی طور پر ہر شخص کے لیے بھی. اور اس سے متاثر ہیں سبھی. لیکن اللہ جل جلالہ کا بھیجا ہوا دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایک مسلمان کے لیے ہر موقع پر حوصلہ افزا بھی ہوتی ہیں، کارآمد بھی ہوتی ہیں، اور اس وقت کو مفید بنانے کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں. دنیا کے اندر تغیرات چاہے کسی شخصی اعتبار سے ہوں، کسی کا ذاتی معاملہ ہو، کوئی بیمار ہو گیا ہے، کسی کے عزیز میں کوئی سخت بیمار ہو گیا ہے، یا خاندان کے اعتبار سے کوئی بات ہو جائے، یا شہر کے اعتبار سے کوئی پریشانی آ جائے، یا ملکی حالات میں کوئی تغیر ہو، یہ سب تبدیلیاں ہیں، دنیا کی تغیرات ہیں. اور ان میں سے ہر موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو برتنے کا، اس کو سہنے کا طریقہ سکھلایا ہے. مایوسی کی کوئی بات مسلمان کے لیے کبھی نہیں ہوتی. ہر حال میں اس کی نظر اپنے مالک پر رہنی چاہیے، اور اس کا مالک ایسا ہے کہ ساری دنیا کا پورا عالم اس کے قبضہ قدرت میں، ہر چیز اس کے قبضہ اختیار میں، اور ہم اس کے ماننے والے ہیں.
تو ماننے والوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کو تو ماننا ہے، جس حالت میں جو حکم ملے وہ کرنا ہے۔ رمضان کے اندر حکم ملتا ہے روزہ رکھنے کا، تو ماننے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں، روزہ رکھ لو۔ اب اس پر اللہ تعالیٰ کیا دینا چاہتے ہیں وہ تو حدیثوں میں اس کو بیان کر دیا گیا ہے، لیکن جب انسان اپنی اصل زندگی گزارنے کے لیے جنت میں پہنچے گا تو اس کے سامنے حقیقت آ جائے گی کہ یہ کتنی عظیم باتیں تھیں۔ اسی طریقے سے کوئی پریشانی آ جائے تو مسلمان کے لیے حکم ہے کہ بھئی تم اس کے ازالے کے لیے فلاں فلاں کام کرو، اسے وہ کام کرنا ہے، پریشانی جائے یا نہ جائے اس کا کام ہو گیا، اس نے اپنے مالک کا حکم پورا کر دیا، اس کی کوئی پریشانی نہیں۔ پریشانی تو ان لوگوں کی ہے جس کے سامنے راستہ نہیں۔ ہمارے سامنے تو راستہ کھلا ہے، ہمیں اپنے مالک کی طرف دوڑ لگانے کی ہر وقت اجازت ہے۔ اس لیے ہر موقع پر یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان حالات میں میرے کرنے کا کام کیا ہے۔ عموماً پریشانی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو انسان سمجھ نہیں سکتا کہ مجھے اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، حواس باختہ ہے، جیسے کافر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اس کے سامنے پریشانی کی حالت میں سوائے ظاہری اسباب کے اور کوئی راستہ نہیں۔ اگر وہ اس کو مل گئے تو ٹھیک، ورنہ وہ خودکشی کرتا ہے یا کسی اور مرض کا شکار ہوتا ہے یا حواس باختہ ہو کے پھرتا رہتا ہے۔ لیکن مسلمان کے سامنے تو کوئی رستہ بند نہیں ہے، اس کو تو اللہ جل جلالہ نے موقع دیا ہوا ہے کہ تم اپنے اختیار کو دیکھو، جو تمہارے اختیار میں ہے وہ کرو۔ تو پریشانی یا تو اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں رستہ نہیں معلوم ہوتا، یا پریشانی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنے اختیاری کاموں کی طرف توجہ نہیں کرتے اور دوسروں کی ذمہ داریوں پر نظر رکھتے ہیں کہ فلاں یہ کام نہیں کر رہا، فلاں کو یہ کام کرنا چاہیے تھا، اس لیے پریشانی ہے۔ لیکن ہمیں دین نے یہ سکھلایا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے۔ ہر شخص جب اپنے آپ کو دیکھے گا تو سبھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھائیں گے تو سب ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے رہ جائیں گے، اور اپنی اپنی گردن میں جھانکیں گے تو اصلاح کا راستہ کھل جائے گا۔ تو ملک کے حالات اگرچہ اس وقت تشویشناک بتائے جاتے ہیں، لیکن مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ جو کرنے کا کام ہے اگر وہ کر لیا جائے تو حالات کی تبدیل ہونے میں پلک جھپکنے کی دیر ہے۔ کبھی سخت بارش، کبھی سخت گرمی کا موسم ہوتا ہے اور لو چل رہی ہوتی ہے، یا بارش برسے ہوئے عرصہ گزر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حضور میں انسان استسقاء کی نمازیں پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تھوڑی دیر میں بادل آتے ہیں، جل تھل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے حالات کے تبدیل ہونے میں کوئی زیادہ لمبا وقت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جب وہ حکم فرما دیتے ہیں تو فوراً تبدیلی آتی ہے۔ لیکن دنیا چونکہ امتحان گاہ ہے، اس لیے یہاں حالات تو پیش آتے ہی ہیں۔ اب ہمارے سال کا اختتام ہے، ہمارے طلبہ موجود ہیں، تو ان کا سالانہ امتحان قریب ہے۔ تو اب اس وقت ان کے کرنے کا کام یہ ہے کہ فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی کتابوں کی طرف توجہ دیں، جو وقت فرصت کا ملتا ہے اس کو اپنے پڑھے ہوئے کو یاد کرنے میں، مطالعہ کرنے میں لگائیں۔ یہی ان کے امتحان کی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، ہاں سوچتے رہیں گے تو پریشان رہیں گے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ اپنی عام زندگی میں اگر حالات کا واویلا کرتے رہ جائیں گے، ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا کر فارغ ہو جائیں گے، تو اس سے تو حالات بدلتے نہیں ہیں۔ اپنے اختیار پر ہمیشہ نظر کرنی چاہیے۔ یہ ایک اصول ہے، قرآن و حدیث سے مستنبط ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جب بھی کوئی حال، کوئی واقعہ، کوئی ذمہ داری سامنے آئے تو یہ دیکھو کہ میرے ذمے کیا کام ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ اتنا بڑا ادارہ ہے، ایسے ہی تو نہیں چل رہا، لیکن ہر شخص اپنی ذمہ داری پوری کرے گا تو کام چلتا ہوگا۔ اگر ہر شخص دوسرے کو دیکھتا رہ جائے گا، اپنے کام چھوڑ دے گا، تو بہت سی کمزوریاں سامنے آتی جائیں گی اور کام ٹھپ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں ہر موقع پر اپنی ذمہ داری کو اور اپنے کرنے کے کام کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ گزشتہ جمعوں میں بیانات سن رہے ہیں، حضرت دامت برکاتہم یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی فکر کریں،
علیک بخاصۃ نفسک. وجہ اس کی کیا ہے؟ جب ہم میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داری کو دیکھنے لگے گا اور اس کی کوشش کرے گا اور اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے گا، تو یہ رستہ کھولنے کا ذریعہ ہے، حالات بدلنے کا ذریعہ ہے. ایسے موقع پر عام طور سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو حالات کی تبدیلی ہے اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے اگر ان سے کہا جائے کہ بھئی حالات بدل گئے ہیں، ناموافق ہو رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ استغفار کریں، تو عام طور پہ ایک تاثر یہ آتا ہے کہ بھئی استغفار ہم کس چیز کا کریں، ہم نے تو کوئی قصور کیا نہیں ہے. تو بس مولوی لوگ، دیندار لوگ ہمیں اس طرف متوجہ کر دیتے ہیں، استغفار کرو بھئی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ استغفار اپنے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، دوسروں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ معصوم ہی سمجھ کر غلطی میں پڑے رہتے ہیں. میں زیادہ تفصیل میں تو اس وقت نہیں جاؤں گا، لیکن یہ جو ایک تاثر ہمارا ہوتا ہے، ملک کے حالات ہوں یا بڑی سطح پر کوئی حالات کی خرابی ہو، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. ایک چھوٹا سا اشارہ میں آپ کو کر دیتا ہوں کہ جب ہم ذمہ داروں کا انتخاب کرنے کا وقت آتا ہے، اس وقت ہم اچھائی کا انتخاب کرنے کے بجائے جانبداری کا شکار رہتے ہیں. یہ ہمارا قصور ہے جو ہمارے سر پہ ناچ رہا ہے. یہ قصور اب ہم سوچیں گے اس پر تو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. جب انتخاب کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہم کسی لالچ، کسی جانبداری اور کسی بیجا قسم کی طرفداری کا شکار ہو کر غلط انتخاب کرتے ہیں. دین کا کام کرنے والوں کو، دیندار لوگوں کو منتخب نہیں کرتے. اور اجتماعی کام بھی بہرحال ایک کام ہے، اس میں بھی دیانت کی ضرورت ہے، لیاقت کی ضرورت ہے، احساس ذمہ داری کی ضرورت ہے. جب ایسے لوگ سامنے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ وہ اپنے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایسے موقع پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کوئی دینی فریضہ نہیں ہے، یہ ہماری من مانی کا موقع ہے، جو ہم چاہیں وہ ہم کریں. اس وقت اس لغزش کا جو ہمارا ماحول ہوتا ہے، اس کی اجتماعی سطح میں یہ خرابیاں سامنے آتی ہیں. دوسرا پہلو یہ بھی ہے ہماری اور آپ کی اجتماعی غلطی کا کہ جیسے ہم مہنگائی کی وجہ سے چلا رہے ہیں، پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں، کبھی ہم نے بے حیائی کے اوپر یہ مظاہرہ نہیں کیا. ہم نے سودی نظام کے جاری رہنے کو ٹھنڈے پیٹ برداشت کیا. اس کے لیے مختلف موقع پہ کچھ تحریک بھی ہوئی، قانونی سطح پر کچھ کارروائی بھی ہوئی، علماء نے کچھ محنت کی، لیکن عوامی سطح پر اس کا کوئی ساتھ نہیں ملا. اور آپ کو پتہ ہے کہ معیشت کا جو یہ عذاب آیا ہے، اسلامی نقطۂ نظر سے یہ سود کا عذاب ہے. دنیا چاہے اس کو کچھ بھی سمجھے، بلکہ غور کرنے سے تو ان سب کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو سرمایہ داری کا نظام ہے وہ اپنی موت آپ مر رہا ہے. یہی سودی نظام، اس کے نقصانات پوری عالمی سطح پر اثر انداز ہو رہے ہیں. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کوئی ایسا نہیں کرتے کہ کسی نے کوئی گناہ کیا تو فوراً فرشتے نے اس کے سر پہ کوڑا مار دیا، ہم نماز پڑھنے نہیں آئے تو کسی نے ڈنڈے مار دیے. یہ آزمائش کا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کھل کھیلنے کا موقع دیتے ہیں کہ تم اپنے جذبات آزماؤ، ہمارے حکم کو نظر انداز کرنا چاہو کر لو، تمہیں موقع ہے. تو انسانیت نے جن خدائی اصولوں کو توڑا ہے، جن فطری باتوں کو پلٹ دیا ہے، اس کا رد عمل ان کے اوپر آ رہا ہے. لیکن ہم ان سے تو مطالبہ نہیں کر سکتے. ایک کافر سے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، تم زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے. لیکن ہم اور آپ تو مسلمان ہیں نا، ہم تو ایک دوسرے سے کہہ سکتے ہیں نا کہ بھئی سود کا نظام جو ہے یہ ناجائز اور حرام ہے، خدا سے بغاوت ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے. تو اور آپ اور ہم یہاں سب بیٹھے ہیں، ہم خود اپنے طور پر سوچیں کہ ہم نے اس نظام کے خلاف خود کیا کیا ہے. جب کچھ نہیں کیا تو ہم اس جرم میں شریک ہیں، جتنے بھی ہوں کسی نہ کسی درجے میں ہم اس میں شریک ہیں. تو توبہ کی ضرورت سامنے آ گئی نہیں آ گئی؟ یہ تو میں نے آپ کو تھوڑا سا اشارہ کیا ہے، اس لیے کہ جب علماء کی طرف سے، ہمارے بڑوں کی طرف سے عوام کو یہ بات کہی جائے اور آپس میں مذاکرہ ہو، تو ایک دیندار آدمی جو بظاہر نماز روزے کا عادی بھی ہو، وہ تو خاص طور پر یہ سمجھ لیتا ہے کہ بس یہ ساری دنیا غلط کر رہی ہے، اس کا عذاب مجھے بھی آ رہا ہے، میں تو ٹھیک ہوں، میں نے کیا گناہ کیا ہے. گناہ ہم نے بھی بہت کیے، لیکن ہمیں احساس نہیں اپنے گناہوں. تو احساس کیے بغیر بھی اگر انسان معافی مانگے
تو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. وما انت اعلم بہ منی، حدیث کی دعا کا ایک حصہ ہے کہ یا اللہ ان گناہوں کو بھی آپ معاف فرما دیجئے جو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. میرے دل میں کسی وقت اچھائی کرتے وقت کیا غلط خیال آیا تھا، کس بدنیتی کے ساتھ میں نے یہ نیک کام کیا تھا، خود مجھے اس کا احساس نہیں ہے، لیکن اللہ کے ریکارڈ پر تو سب چیزیں. اس لیے کمزوریاں اور خطائیں تو ہماری بہت ہوتی ہیں، لیکن عادتاً ہم ان چیزوں کو غلطی سمجھتے ہیں جس کو ہم نے خود دانستہ کیا ہو اور اس کا کوئی براہ راست ہم پر اثر آتا ہو. اجتماعی معاملات کے اندر جو قصور ہم سب مل کر کرتے ہیں اس کا ہمیں بحیثیت مجموعی ادراک اور احساس نہیں ہوتا، لیکن جب اس کا نقصان آتا ہے وہ سب کے اوپر آتا ہے. اس لیے دین کے اعتبار سے اس وقت بھی اور ہر وقت بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایک امتی کے، بحیثیت ایک خدا کے ماننے والے کے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے اس موقع پر میرے لیے کیا حکم ہے اور مجھے اس میں کتنا حصہ لینے کا میرے اندر دمخم ہے، میں کتنا کر سکتا ہوں. تو اس لیے یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ایسے موقع پر جب مصیبتیں آ جائیں، اس کا کوئی حل سمجھ میں نہ آئے، تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، استغفار کی کثرت کرے. قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں بیان کیا گیا ہے، وہ تفصیل تو آپ نے حضرت سے بھی اور دوسرے حضرات سے سنی ہوئی ہے. اس میں یہ آیت بتائی گئی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو انسان جتنی بھی مصیبتوں میں ہو، اس کے اوپر غم کے بادل چھائے ہوئے ہوں اور گرانی کا طوفان اس کی لپیٹ میں وہ آیا ہوا ہو، اور بھی مختلف قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں انسان کی، کسی بھی قسم کی پریشانیاں تہ بتہ ہمارے اوپر چھائی بھی ہوں، لیکن جب انسان گڑ گڑاتا ہے اپنے مالک کے سامنے اور اعتراف کرتا ہے اپنی غلطیوں کا، تو سارے بادل چھٹ جاتے ہیں. اس نیت کے ساتھ کہ میں ایک امتی ہوں، میں اس ملک کا شہری ہوں، یہاں کے حالات کی خرابی کا میں بھی ذمہ دار ہوں، اس لیے میں اپنے اختیاری طور پر سب سے پہلا کام تو یہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا اہتمام کروں. چلتے پھرتے بھی ہم یہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی کلمہ استغفار کا جو آپ کو یاد ہو اور آپ کی زبان پر جاری ہو، آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بڑا مبارک کلمہ ہے. تو اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو اس کی پابندی کرنی چاہیے. اپنی فرصت کے اوقات میں، نمازوں کے بعد، سونے سے پہلے، جب بھی بسوں میں آتے جاتے، سواری میں بیٹھتے وقت، جب ہم فارغ ہوں اور ہمارے ذہن میں کوئی کام نہ ہو، اس وقت ہم اللہ کا ذکر کریں، دعا کریں. یہ دعا جو سورہ بقرہ کی آخری آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے پروردگار ہمارے سے مواخذہ نہ فرما، اگر ہم سے بھول چوک ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، آپ ہمیں معاف فرما دیں. یہ بھی اسی مضمون پر مشتمل دعا ہے. تو میرے عرض کرنے کا مقصد اس وقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے اختیاری کاموں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اگر کچھ کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے، اور جب نہیں کر سکتے وہاں پر صبر کرنا چاہیے، وہ بھی ایک کرنے کا کام ہے. بے صبری سے کوئی علاج نہیں ہے، لیکن تدبیر جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اپنے فرائض ہیں، اپنی ذمہ داری ہے، اس کو پورا کریں. اب جیسے میں نے مثال دی تھی، میں بھی طالب علم ہوں، اس لیے طالب علمانہ مثال دیتا ہوں کہ جیسے امتحان کی تیاری کے لیے ایک طرف تو یہ ضروری ہے کہ انسان محنت سے پڑھے، مطالعہ کرے، دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے کہ فضولیات کو چھوڑے. تو اسی طریقے سے کرنے کے کام میں ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، استغفار کریں، دوسرے گناہوں کو چھوڑیں. گناہوں کو چھوڑنے میں گھر کے اندر جو ہم ظلم کر رہے ہیں اس پر نظر کریں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتا ہوں دینی اعتبار سے یہ کیسا ہے. یہ ظلم جو ہے یہ ظلمات ہے، چاہے وہ حکومتی سطح پر ہو رہا ہو، لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا، ناحق قید کر دیا گیا، کوئی اور مار پیٹ کا واقعہ ہو گیا، وہ بھی ظلم ہے. لیکن گھروں میں ہم جو اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے، اس کا ہمیں ادراک نہیں. نوجوان نسل ہے آج کل، اکثر و بیشتر شکایت سننے میں آتی رہتی ہے کہ اپنے بڑوں کی بات نہیں مانتے، یہ بھی ظلم ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی
عزت اور حرمت بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اہمیت کا اظہار فرمایا ہے، اور مختلف طور پر علماء بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم زیادتیاں کرتے ہیں، بیوی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اولاد کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اپنے بڑوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ یہ ایک ظلم ہے جس کا باہر والوں کو پتہ نہیں چلتا، لیکن اس کی ظلمات گھر میں طاری ہیں، گھروں میں نحوستیں ہیں، بے برکتی ہے۔ اگر یہ ختم نہیں ہوگی تو اس کے اثرات بھی ختم نہیں ہوں گے، اور یہ ہمارا گناہ ہے جس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس کام کو ہم اختیار کرتے ہیں روزگار کے طور پر، مزدوری ہے، محنت مزدوری کا کام ہے، ملازمت ہے، تجارت ہے، یا جو بھی ہمارا ذریعہ معاش ہے، اس کے اندر جو ذمہ داری ہم نے لی ہے، اگر ہم اس کو پورا نہیں کرتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے، خیانت بھی ہے، ظلم بھی ہے۔ ہم اختیاری طور پر یہ کام کر سکتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا شروع کریں، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس غفلت کو، غلطی کو معاف فرمائیں گے، اور ہم سب کے اجتماعی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ دیکھیے، کرنے کا کام تو یہی ہے۔ اگر ہم اپنی کسی تعویل کے ذریعے سے اس کام سے گریز کریں گے تو رستہ تو نہیں کھلے گا۔ وابیلہ کرنے سے مصیبت میں اضافہ تو ہو جاتا ہے، کمی نہیں آتی۔ علاج کرنے سے بیماری دور ہوتی ہے۔ علاج کا حصہ یہ ہے کہ انسان کچھ دوا بھی استعمال کرے اور کچھ اس کے بیماری کے لیے جو بڑھانے کی چیزیں ہوتی ہیں اس سے پرہیز کرے، احتیاط اور پرہیز۔ تو دین کے اعتبار سے اپنے فرائض کی ادائیگی یہ ایک اقدام ہے، اور گناہوں سے بچنا یہ پرہیز ہے۔ تو ہم اب رات دن گناہوں میں مبتلا ہیں۔ یہ موبائل کے ذریعے سے تو گناہ اور عام ہو گیا ہے۔ پہلے ٹیلی ویژن کے آنے سے ہر گھر میں ناچ گانا شروع ہو گیا تھا، اب اس میں تو پھر بھی کچھ دیر بیٹھنا پڑتا تھا ایک الگ، اور اب تو یہ جیبوں میں موجود ہے۔ اگر کوئی غلط استعمال کرنا چاہے تو اس میں گھنٹوں برباد ہو جاتے ہیں۔ وقت ضائع کرنا ہمارا نقصان کا کام ہے، لیکن ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ جب بات آتی ہے گناہ ثواب کی تو ہمارا ذہن بالکل صاف ہوتا ہے کہ ہم نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، ہم کس بات کا استغفار کریں، حالانکہ رات دن گناہوں میں لت پت ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، جو حالات ہیں آپ کے اور ہمارے سب کے سامنے ہیں، اس کا علاج یہ ہے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں اور اپنے گناہوں پر نظر کریں، جن کو چھوڑ سکتے ہیں، جتنی جلدی چھوڑ سکتے ہیں ان کو چھوڑیں۔ اگر کچھ اچھے کام کر سکتے ہیں جو اختیار میں ہوں ان کو کریں، پریشان حالوں کی مدد کر سکتے ہیں مدد کریں، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں آپ کو زیادہ وقت لگا سکتے ہیں زیادہ وقت لگائیں۔ مطلب یہ کہ حالات کو بہتر بننے کے لیے جب سارا ملک مل کر کوشش کرے گا تو ملک کے حالات بدلیں گے، اور اگر نہیں کوشش کریں گے تو یہ جیسے سننے میں آتا ہے یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے پاس ایک راستہ ہے کہ ہم اپنے مالک حقیقی سے رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، تو پھر امید قوی ہے اللہ کی ذات سے کہ یہ ہمارا امتحان جو ہے ہمیں کامیابی کی طرف لے جائے گا اور اس کا نتیجہ ہمارے حق میں اچھا نکلے گا۔ دنیا کے اندر کوئی بھی مصیبت آتی ہے وہ در حقیقت انسان کے لیے ایک امتحان تو ہے، لیکن اس کی ترقی کا راستہ بھی ہے۔ حدیثوں میں اس کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ انسان بیمار پڑتا ہے تو بیماری اگرچہ تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن اس سے انسان ایسا پاک و صاف ہو کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی وبال نہیں ہے۔ تو اللہ کی طرف سے تو وہ رحمت ہی ہوتی ہے، دیکھنے میں ہمیں پریشانی لگتی ہے۔ اس لیے اس وقت امت مسلمہ چاہے کہیں بھی ہو، وہ مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا ہے، اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ گناہ ہونے کا احساس بھی ختم ہوتا جاتا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کے حق میں یہ پریشانیاں اس حد تک اس حوالے سے نعمت ہیں کہ انہیں توجہ ہو جاتی ہے اپنی غلطی پر، اور رجوع ہونے کی موقع مل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے موقع ملتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس موقع سے یہ فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں۔ حالات کا بدلنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہمارے ذمہ داروں کی گردنیں بھی ہیں، ہمارے ذمہ داروں کے دل بھی ہیں۔ اگر ہم سب مل کر اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آدمی بھی بدل سکتے ہیں
اور دل بھی بدل سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے حالات کی بہتری کے واسطے کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو خدائی اختیار سے بالا ہو۔ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ کسی بڑی طاقت کا نام لے کر ہم گنگناتے رہتے ہیں کہ وہ سب کچھ کر رہا ہے، وہ کچھ نہیں کر رہا ہے، وہ بھی کسی کے قبضے میں ہے، وہ خود اپنی بپتا سمیٹ رہا ہے، اپنی مصیبت بھگت رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم جس کو بڑا سمجھتے ہیں ہم اس کو کیوں نہیں پکارتے، ہم اس کے فیصلے پر اور اس کے حکم پر کیوں نہیں چلتے؟ جب ہم دنیا کے کسی بڑے کے حکم پہ چلیں گے تو ظاہر بات ہے کہ ہم اس کے غلام ہیں، اور پھر وہ جس طرح ہمیں نچائے گا ہم ناچیں گے۔ ہمارا جو اصل مالک ہے ہم اس کے حکم پر نہیں چلیں گے تو دنیا کی غلامی کا تو یہ نقصان ہوتا ہی ہے۔ ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے، اپنے ایمان کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو، اللہ تعالیٰ جب کسی کو دینا چاہتے ہیں دنیا کے اندر کوئی اسے نہیں روک سکتا ہے، اور نہیں دینا چاہتے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ لا راد لفضلہ، اللہ تعالیٰ کسی پر فضل فرمانا چاہیں تو دنیا کی بڑی سے بڑی حکومتیں منہ تکتی رہ جاتی ہیں، اور وہ فضل جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں اس کو پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اس جملے کو اور اس بات کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں حکومت ہمارے اوپر مسلط ہے۔ مسلط اس لیے ہے کہ ہم نے ان کی تابعداری قبول کی ہوئی ہے، ہم نے اللہ کی تابعداری کو چھوڑا ہوا ہے۔ ہم اپنے مالک کی تابعداری کریں۔ اگر ایک گھر کا بڑا ہے، ہم بچہ جو ہے اپنے باپ کی بات نہیں مانتا اور محلے کے کسی آوارہ آدمی کے پیچھے لگ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ جو وہ کہہ رہا ہے اس کی مصیبت ہے، وہ نشے میں ڈال دے گا تو نشے کا عادی ہو جائے گا، گناہوں میں ڈال دے گا گناہ کا عادی ہو جائے گا۔ بھائی تم اپنے جو تمہارا گھر کا بڑا ہے تم اس کی تابعداری کرو، وہ تمہارا خیر خواہ ہے، تمہاری غلط بات کو تو روکے گا، صحیح بات کا حکم دے گا۔ تو اس کو آپ ذرا بڑے پیمانے پہ دیکھیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے مالک حقیقی ہیں، ہم نے ان سے بغاوت کر رکھی ہے۔ میں صاف عرض کر دوں کہ ہم لوگ خود بھی دیندار بننا نہیں چاہتے۔ کوئی دیندار ہمارے اوپر مسلط ہو ہمیں اس سے بھی چڑ ہوتی ہے، اور ہمیں ان فیشنوں کو چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے جو دین کے خلاف ہیں مگر ہماری طبیعت کے مطابق۔ تو اگر غور سے دیکھا جائے تو گناہوں سے چھوڑنے کے لیے ہماری طبیعتیں آمادہ نہیں ہیں۔ جب مصیبت آتی ہے تو توبہ استغفار زبان پہ آ ضرور جاتا ہے، لیکن یہ دل نہیں چاہتا کہ ہمارے یہ فیشن ختم ہو، یہ آوارگی ختم ہو، یہ بے حیائی ختم ہو، یہ گانے بجانے ختم ہو۔ یہ تو سب ملتے رہیں لیکن کھانا پینا چلتا رہے، اس میں ہمیں کوئی نہ ٹوکے۔ وہاں جا کر تھوڑی سی ہماری فکر پیدا ہوتی ہے کہ اوف اب تو روٹی پانی بھی مشکل ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ناچ گانے کی نفرت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، خدا کی بغاوت سے متنفر ہم اب بھی نہیں ہیں۔ بس یہ ہے کہ مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم یہ کر نہیں سکتے ہیں اور اس لیے واویلا ہے، ورنہ جتنے گناہ معاشرے میں رائج ہیں سب ہماری رغبت کی چیزیں ہیں، اس میں کوئی نفرت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اس پر معافی مانگنے کا کوئی تصور ہمارے دلوں میں نہیں آتا۔ بس یہ ہے کہ یہ مصیبت آ گئی، یہ چلی جائے۔ رونا دھونا اس کا ہے کہ ہماری نافرمانی تو باقی رہے لیکن ہماری تنبیہ کے لیے جو چیز آ رہی ہے یہ چلی جائے، ہم اپنے ناچ گانے میں رہیں۔ مثلا لڑکا جو ہے وہ یہ چاہتا ہے میں سگریٹ پیتا رہوں، اس میں تو کمی نہ آئے، بس ابا مجھے ٹوکنا چھوڑ دیں، مجھے کوئی منع نہ کرے۔ تو یہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم اپنی آوارگی نہیں چھوڑنا چاہتے، اپنی بے حیائی نہیں چھوڑنا چاہتے، جس غلط پیمانے پر ناجائز تجارت کر رہے ہیں وہ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ بس یہ ہے کہ ہماری بندشیں ختم ہو جائیں۔ بھئی جب سارے مل کے غلط کام کریں گے تو آخرکار بندشیں بھی سب کے اوپر مسلط ہو جائیں گی۔ یہ تو ایک اصول ہے اجتماعیت کا۔ آپ پانی کے حوض میں، دودھ کے حوض میں اگر آپ پانی بھرنا شروع کر دیں گے سارے مل کے تو صبح کو تو وہ پانی کا حوض نظر آئے گا، دودھ کا تو نہیں نظر آئے گا۔ سب مل کے ہم گناہوں میں تلے ہوئے، کوئی بھی آدمی ہو اپنے عادی گناہوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا، دوسرے کو گناہ گار سمجھتا ہے، خود کو پارسا سمجھتا ہے۔ ان حالات میں ہماری ندامت نہیں پیدا ہوتی، ہم سچے دل سے خدا کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں ہیں۔ اگر رونا دھونا بھی ہے تو صرف تکلیف کا ہے، خدا کی نافرمانی کا نہیں ہے۔ تو اس کو سوچئے، اس پر غور فرمائیے کہ ہماری حقیقت میں خدا تعالیٰ کی نافرمانی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ یہ مصیبتیں بہرحال چرکا ہے، خدا کی طرف سے ایک چرکا لگایا جاتا ہے، ایک تنبیہ کی جاتی ہے، یہ بھی ہماری خیر خواہی کا ایک راستہ ہے۔ تو اس کو استعمال کرنا چاہیے، اس کو واویلا کر کے اور محض تبصرے کر کے نظر انداز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی صحیح فہم عطا فرمائے دین کی، اور دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور ملک و ملت کے حالات میں جو اس وقت بہت ہی نزاکت آ گئی ہے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس میں اچھے لوگوں کا انتخاب کرے، اچھے لوگوں کے ہاتھوں سے ہمارے حالات بدلوا دے، اور خود ہمیں اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا طریقہ میرے عزیزو یہی ہے، چاہے آپ اس کو دقیانوسیت سمجھیں، چاہے آپ اس کو فرار سمجھیں، لیکن راستہ یہی ہے کہ مالک کے سامنے گڑ گڑاؤ، مالک سے مانگو، مالک سے لو لگاؤ، دنیا کی بڑی طاقتوں کو اپنا مالک نہ سمجھو، اللہ رب العالمین کو اپنا مالک سمجھو، اور اپنی غلطیوں کو دل سے مان کر معافی مانگو، کایا پلٹ ہوتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ ایسا کر دے، ہمارے حالات کو جلد از جلد بہتر فرما دے، انفرادی بھی، اجتماعی بھی، ملکی بھی، اور ہر طرح کی عافیتیں ہمارے عوام کو، خواص کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، اور ہماری صحیح رہنمائی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔